جی ناظرین، میں آپ کے ساتھ نیو جرسی امریکہ سے مخاطب ہوں، اور آپ میرے فیس بک پر بلاگز تو روز ہی پڑھتے ہیں، اور مجھے بے تحاشا میسیجز آتے ہیں ان باکس میں، لوگوں کے ٹیلی فون آتے ہیں، اور میں بے حد مشکور ہوں جتنی لوگ والہانہ محبت کرتے ہیں میرے سے، اور اللہ پاک کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں لوگوں کو کوئی ایک رستہ اپنے ایگزامپل سے بتانے میں۔ حال ہی میں ایک کنٹروورسی جو جسٹس فاروق عرفان کے معاملے میں ہوئی، آج میں خصوصی طور پر اس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ فاروق عرفان نے بجائے اس کے کہ حکومت پاکستان یا ہماری ریگولیٹری باڈیز اس سے یہ پیسہ ریکور کرتی اور اس کو سزا دیتی، ایک تو وہ استعفیٰ دے کر اس نے اس سے جان چھڑا لی اس سارے معاملے سے، دوسرا اس نے خام خواہ مجھے اس میں ملائن کرنے کی کوشش کی، اینڈ وہ بھی اتنے بھونڈے طریقے سے کہ میں امریکہ میں پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ باتیں سن کر، اور میں آج خاص طور پر اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو فاروق عرفان جیسے پاکستانی بدماشوں کی ساری کارستانیاں بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے انہوں نے پورے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور کس طرح ان کے چنگل سے نجات بہت مشکل ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے، میرے وکیل اقبال جعفری صاحب وہ بہت اس میں اپنا لگے رہے، اور پھر میں جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس عظمت سعید اور جسٹس گلزار صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو بہت صحیح پرسپیکٹیو میں کیس کو لیا، وگرنہ فاروق عرفان کا پچھلی سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ثاقب نثار ہیڈ کر رہے تھے، اس میں تو ثاقب نثار کے ایک ٹاؤٹ وکیل شوکت کے تھرو کوئی ڈیل ہو گئی تھی ان کی، جس میں اس نے کہا تھا، شہزاد شوکت نے درخواست دائر کی کہ پٹیشنر امریکہ میں کہیں غائب ہو گیا ہے، اس کا کریکٹر بڑا خراب ہے، تو لہٰذا اس پٹیشن کو دفن کر دیا جائے۔ میں اس دن سیاٹل سے فلائٹ پکڑ رہا تھا نیو یارک کے لیے، تو میں نے یہ سب کچھ ڈان میں پڑھا، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، اور میں نے فوراً میسیجز دیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، سپریم جوڈیشل کونسل کے ججز کو، اور اپنے وکیل کو کہ میں ویڈیو لنک میں ہر وقت موجود ہوں۔ میرا وکیل کو تو بلایا ہی نہیں گیا۔ میں اس میں جو 2-3 نقطے بہت اہم آپ سب لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میرا فاروق عرفان کے ساتھ کیا ذاتی کوئی لڑائی یا جنگ ہے کہ میں یہ کام کرتا، الٹا فاروق عرفان میرا فیملی فرینڈ ہے، اور میں نے فاروق عرفان کے بہت لیگل کام بھی کیے، اور ویسے بھی اس سے بڑی دوستی رہی، بٹ بحیثیت پاکستانی مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ پوسٹنگ جج کی بالکل غلط ہو رہی ہے۔ فاروق عرفان نے تو ہمارے ساتھ قانون بھی صحیح طرح سے LLB کی ڈگری نہیں لی۔ میرے ساتھ کے جو کلاس کے کلاس فیلوز ہیں، جو میرٹ کے حساب سے سب سے اوپر تھے BA میں، ان میں جسٹس اعجاز الحسن سپریم کورٹ کے جج ہیں اس وقت، اور خالد نواز قصوری لاہور کے سیشن جج ہیں، بہادر علی خان لاہور کے سیشن جج رہے، DMG آفیسر عارف احمد خان رہا، خالد مسعود صدیقی رہا، اور اتنی وہ مطلب اس نے تو کوئی ایوننگ میں لا کیا، پھر اس کے بعد اس کی لا پریکٹس کوئی نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوا کہ اس نے مینشن کیا کہ میں امریکہ میں یا باہر تھا پریکٹس کر رہا تو میں چھوڑ کے آیا۔ اس کی تو ایک دن کی لا پریکٹس نہیں ہے، کوئی رپورٹڈ کیس نہیں ہے، اور پھر مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ نظر چوہان نے، جب میں ایلیویٹ ہو رہا تھا تو میرے خلاف درخواست دی تھی،
اور وہ ڈسمس ہو گئی تھی جناب. وہ درخواست ڈسمس کیا انہیں, کسی نے مجھے سنا ہی نہیں. ہاں صرف سلمان تسیر مرحوم نے مجھے سنا تھا اور انہوں نے کہا تھا میں بے بس ہوں نظر صاحب, یہ چیف جسٹس افتخار یہ پوسٹنگ کا اپوائنٹمنٹس کر رہا ہے. ویسے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کی پوسٹنگ نہیں ہونی چاہیے. پارلیمانی کمیٹی نے اس کو آبجیکٹ کیا جب تب کہ جسٹس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اعجاز چودھری صاحب نے اس پر اختلاف کیا. تو میرا یہ معاملہ ہے کہ میرا پرسنل اس میں کیا ہو سکتا ہے, ایکسیپٹ دیٹ آئی وانٹیڈ اٹ فار سیک آف مائی اون کنٹری. یہ تو الٹا مجھے $5 ملین تک آفر کر رہا تھا. جس رات میں اسلام آباد میں موجود تھا, اگلے دن سپریم جوڈیشل کونسل میں پٹیشن فائل کرنے کے لیے. دوسرا میرا نقطہ جو بڑا اہم ہے, فروغ اور اس کے حواری یہ مجھے جواب دیں کہ پاناما میں سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ یہ جو پاناما آف شور کمپنیاں تھیں یہ بنانے کی ضرورت کیوں پڑی. سوال تو سب سے بڑا یہ تھا, منی ٹریل کا تو اتنا زیادہ مسئلہ ہی نہیں تھا. اور ہم نے اپنی پٹیشن میں فاروق عرفان کی امریکہ میں, دبئی میں, لنڈن میں پراپرٹیز کی باقاعدہ لسٹس لگائیں. اور آف شور کمپنی کا تو دھندا ہی سارا بلیک منی کو وائٹ کرنے کا تھا. ہمارے پاس تو میں اب کیا بتاؤں اس ویڈیو میں کہ میرے پاس تو ابھی بھی ایویڈنس موجود ہے. دبئی میں اس کے لیے جو لوگ ڈرگ مافیا کے آپریٹ کرتے ہیں, یہ چاولوں کا کاروبار کرتا ہے, چاولوں کے کنٹینرز میں ڈرگز جاتی رہی ہیں. عرفان کے جو اوورسیز آفیسز ہیں وہ منی لانڈرنگ پلس ڈرگ ٹریفکنگ میں انوالوڈ ہے. میں یہاں امریکہ میں امریکن اتھارٹیز کے ساتھ یہ ایشو ٹیک اپ کر رہا ہوں. اور دیکھیں آج ان بدماش فراڈ گنڈے لوگوں کی یہ ہمت ہے کہ یہ میرے جیسے آدمی کو کہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف امریکہ میں سرگرمیاں کر رہے ہیں. آپ ویئر ایز ان کا کیریکٹر دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میں تو باہر بہت اچھی پریکٹس کر رہا تھا, میں تو ملک کی خدمت کرنے کے لیے جج بن گیا. کمال ہے جی, آپ اچھی خدمت کر رہے تھے کہ ایک بندے نے آپ پر آبجیکشن لگایا. آپ کہتے چیف جسٹس کو کہ جناب یہ میرا کلاس فیلو دوست ہے, اس کی پہلے درخواست پہ ڈیسیجن لیں, آپ باقاعدہ ان رائٹنگ بتائیں کہ جی میں ڈرگ ٹریفکنگ نہیں کرتا, منی لانڈرنگ نہیں کرتا. یہ تو شکر ہے کہ یہ نواز شریف اور فاروق عرفان جیسے کرداروں سے یہ پاناما کا اسکائی لیب گرا تو ان سے جان چھٹی, ادروائز تو یہ مومن بنے ہوئے تھے. اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو نواز شریف مسلم لیگ نواز کا مافیا ہے, اس کا مین فائنینشر فاروق عرفان ہے. فاروق عرفان نے سارے نواز شریف کی فیور میں ڈیسیجنز دیے. حال ہی میں جیسے حمزہ شہباز کے ای سی ایل میں ہونے کے باوجود باہر جانے دیا گیا, اورنج ٹرین کی حمایت میں ڈیسیجن لیا گیا. 23 سالہ ایک منی لانڈرنگ کا پرانا جو کیس ہے اس پر اس نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ فاروق عرفان نے ریجیکٹ کیا, اور اس کو اس کے عوض اس کے بھائی کو آنرری کونسل بنا دیا گیا. تو میں صرف اور صرف میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرخرو ہوا اپنے ملک کی خاطر. میں بہت خوش ہوں, میں امریکہ میں بہت خوشی سے رہ رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یا تو ان عناصر کا حصہ بن رہے ہیں, یا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی آواز نہیں بلند کر رہا. جب فاروق عرفان کے خلاف میں نے یہ پٹیشن آج سے 3 سال پہلے داخل کی تھی, تو ایک ہمارے کامن فرینڈ ڈاکٹر نجم الدین جو اس کے بڑے قریبی دوست ہیں, میں نے تب بھی کہا تھا کہ فاروق استعفیٰ دے دے, ہمارے پاس اتنی ایویڈنس موجود ہے. لیکن یہ ڈٹے رہے کہ جی ہم حق پر ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اس دن جب منڈے کو اس کے وکیل حامد خان فلیٹ ہو گئے عظمت سعید صاحب اور جسٹس گلزار کے سوالوں پر, تو فاروق کو پتہ لگ گیا کہ اب وہ ہار جائے گا, تو اس نے استعفیٰ دے دیا. یہ صریحاً جھوٹ ہے. دیکھیں الٹا سپریم جوڈیشل کونسل پر الزامات یہ شخص لگا رہا ہے, اور میرے وکیل نے تو یہاں تک جس کو یہ تھریٹس دے رہا ہے اور ان کو فرانس میں اسائلم لینا پڑا,
انہوں نے تو صدر پاکستان کو لکھا ہے کہ اس کا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے، اس سے سارے پیسے ریکور کیے جائیں، اور یہ واقعی حق سچ کی بات ہے. اس کو امیونٹی صرف یہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز کے مطابق کہ اس کو مراعات اور پینشنز وغیرہ ملیں گی، لیکن جو جج بننے سے پہلے کی اس کی کوتاہیاں یا اس کی امبیزلمنٹس ہیں وہ ریکوریبل ہیں. آج بھی اگر ایف آئی اے چاہے، نیب چاہے، تو وہ لانڈرڈ منی ہمارے پاس اکاؤنٹس ہیں، وہ ڈرگ ٹریفکنگ اسپیشلی جو فاروق عرفان کرتا ہے، اور اس کی تو بلکہ بڑی بیٹی ڈرگس میں انوالوڈ ہے. یو سی شی ہر سیلف از آن ڈرگس. اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے. تو بس میں کچھ یہی چیزیں کلیئر کرنا چاہتا تھا. مجھے اس ایشو میں بہت سارے اخباروں نے رابطہ کیا میرے کامنٹس کے لیے، بٹ چونکہ میں کسی اخبار یا کسی ادارے کے ساتھ نہ ہی منسلک ہوں اور نہ ہی ہونا چاہتا ہوں. ہمارے یہ سارا میڈیا بکا ہوا ہے، سارے یہ کرائے کے ٹٹو ہیں، اور صرف ان کی وجہ سے کسی کو عمر چیمہ فاروق عرفان سے پیسے کھا گیا. ICIJ کا دفتر یہاں فلاڈیلفیا میں ہے، ان کو میں نے شکایت کی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ عمر چیمہ آپ کا پاکستان کا ریپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مطلب چپ بیٹھا ہوا ہے. اور فاروق کا کیس ہم نے عمر چیمہ کی ایویڈنس دلوائی. نیوز میں عمر چیمہ کی باقاعدہ خبر ہے، انگریزی کے اخبار نیوز جس کا یہ نمائندہ ہے، کہ یہ اس وقت بھی ڈائریکٹر تھا جب یہ ہائی کورٹ کا جج تھا. ہم نے وہ فوٹوگراف دکھائی، اس اسکرین شوٹ دکھایا جس میں اسے سینئر پارٹنر آف عرفان اینڈ عرفان شو کیا ہوا ہے. جس دن ہم نے پٹیشن فائل کی اس کے بعد اس نے سائٹ آن کنسٹرکشن ڈالی. یہ سارا ریکارڈ موجود ہے. پھر اس کو جب، اور یہ انور ظہیر جمالی نے یہ کیس ایڈمٹ کیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ ہمیں بلا کے مجھے اور میرے وکیل اقبال جعفری کو کہا کہ آپ شو کو پوسٹ کریں اس کے لیے ہماری طرف سے. اور اس نے تو شو کوز لینے سے انکار کیا تھا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا، 3 سال تھوڑا موقع تھا یہ بتانے کے لیے کہ جی میں ہی مومن آدمی پاکستان میں صرف ہوں، وہ نظر چوہان تو فراڈ بدماش امریکہ چلا گیا ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے. ہمیں خاص طور پہ میرا یہ میسج نوجوان نسل کے لیے ہے، اگر آپ اپنے رائٹس کے لیے نہیں اٹھیں گے، یہ چند ہزار لوگ ہیں، یہ آپ کو کھا جائیں گے. اور ڈاکٹر شاہد مسعود بالکل ٹھیک کہتا ہے، قدرتی طور پر کمپلسو انٹرفیئرنس تو کوئی بھی نہیں کر سکا، نہ آرمی نہ اسٹیبلشمنٹ. ڈیوائن انٹرونشن 28 جولائی 2017 سے ہو رہی ہے اور میرے خیال میں ہوتی رہے گی. پاکستان ضرور بہتر طرف جائے گا. اینڈ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.